सरसब्ज و شاداب میدان کے کنارے جہاں گھاس زمرد کی طرح چمکتی تھی، ہوا میں پھولوں کی خوشبو بسی رہتی تھی، ایک نہایت خوبصورت اور کشادہ گھر قائم تھا۔ یہ گھر انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں مختلف جانور محبت، تعاون اور باہمی احترام کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے۔ اس گھر میں ایک نہایت نرم دل اور سمجھدار گائے جس کا نام گوری تھا، چند چنچل اور محنتی بکریاں جن کی رہنما ایک بزرگ بکری سفیدہ تھی، ایک خاموش مگر ذہین بلی مینو، اور بندروں کا ایک خوش مزاج گروہ رہتا تھا۔ ان بندروں میں سب سے چھوٹا اور سب سے زیادہ شرارتی بندر چیکو تھا، جو اپنی شرارتوں کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز بنا رہتا تھا۔ یہ گھر لکڑی، مٹی اور بانس سے بنا ہوا تھا، اس کی دیواروں پر رنگ برنگی بیلیں چڑھ رہی تھیں۔ صحن میں ایک بڑا پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے سب جانور شام کو اکٹھے بیٹھتے، باتیں کرتے، دن بھر کے قصے سناتے۔ گوری گائے اس گھر کی سب سے بڑی اور دانا رکن تھی، وہ سب کو ماں جیسی محبت دیتی، ہر مشکل وقت میں رہنمائی کرتی۔ بکریاں صبح سویرے اٹھ کر دودھ دیتی، صحن صاف کرتی، باغیچے میں سبزیاں اگاتی، بلی مینو گھر کی رکھوالی کرتی، چوہوں کو دور رکھتی اور خاموشی سے سب کی حرکات پر نظر رکھتی۔ بندر درختوں پر جھولتے، پھل لاتے، کبھی کبھی اپنی شرارتوں سے سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیتے۔ چیکو بندر سب سے زیادہ شوخ تھا، وہ بہت ذہین تھا، مگر اس کی ایک بری عادت تھی، وہ چیزیں اٹھا لیتا تھا جو اس کی نہیں ہوتی۔ شروع میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، جیسے کسی بکری کی گھنٹی، بلی کا کھلونا یا باورچی خانے میں پڑا ایک سیب، سب اسے بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے، مگر گوری گائے اکثر اسے پیار سے سمجھاتی کہ بیٹا، کسی کی چیزیں چرانا بری بات ہے، ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ چیکو سر ہلا دیتا، مگر اس کے دل میں بات پوری طرح نہیں اترتی۔ ایک دن گھر میں خاص رونق تھی کیونکہ سب نے مل کر ایک خوبصورت دعوت کی تیاری کی تھی۔ صحن میں رنگین جھنڈیاں لگی تھیں، باورچی خانے میں خوشبودار کھانے پک رہے تھے، سب جانور خوشی خوشی اپنے کام میں مصروف تھے۔ گوری گائے نے سب کو ایک خاص تحفہ تیار کیا تھا، ایک چمکتی ہوئی سنہری گھنٹی جو گھر کی علامت تھی۔ یہ گھنٹی گھر کے دروازے پر لگنی تھی تاکہ جو بھی اندر آئے اس کی آواز سب کو خوشی کا پیغام دے۔ چیکو نے جب اس گھنٹی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ گھنٹی اس کے پاس ہو تو وہ سب کو دکھا سکے گا کہ وہ کتنا خاص ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سب اپنے کام میں لگے تھے۔ موقع دیکھ کر اس نے آہستہ سے گھنٹی اٹھائی اور درختوں کی طرف بھاگ گیا۔ کسی نے اسے نہیں دیکھا، مگر بلی مینو کی تیز نظر نے یہ منظر دیکھ لیا۔ مینو نے شور مچانے کے بجائے خاموشی اختیار کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اصل سبق شور سے نہیں بلکہ سمجھانے سے دیا جاتا ہے۔ جب گھنٹی دروازے پر لگانے کا وقت آیا تو سب حیران رہ گئے، گھنٹی غائب تھی، بکریاں پریشان ہو گئی، بندر ادھر ادھر دیکھنے لگے اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ گوری گائے نے سب کو جمع کیا اور نہایت سکون سے بولی، گھبراؤ نہیں، سچ خود سامنے آ جائے گا۔ اس نے سب سے پوچھا، مگر کسی نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ آخر میں اس کی نظر چیکو پر پڑی جو نظریں چرا رہا تھا۔ گوری گائے نے نرمی سے چیکو کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو سچ بولنا ہی بہادری ہے۔ چیکو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی حرکت نے سب کو دکھ پہنچایا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سچ بتا دیا کہ اس نے گھنٹی چرا لی ہے۔ گوری گائے نے غصہ نہیں کیا، اس نے چیکو کو اپنے پاس بٹھایا اور سب کے سامنے ایمانداری کا سبق دیا۔ اس نے بتایا کہ چوری ایک بری عادت ہے جو اعتماد کو توڑ دیتی ہے، اعتماد ٹوٹ جائے تو رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ غلطی ہر کوئی کرتا ہے، مگر غلطی مان لینا، اسے درست کرنا اصل خوبی ہے۔ چیکو نے سب سے معافی مانگی، گھنٹی واپس لے آیا، سب جانوروں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ انہوں نے اس کی سچائی اور ندامت دیکھی تھی۔ اس دن کے بعد چیکو نے عہد کیا کہ وہ کبھی کسی کی چیز نہیں لے گا۔ اس نے اپنی ذہانت اور طاقت کو اچھے کاموں میں لگانا شروع کر دیا۔ وہ باغیچے کی حفاظت کرتا، پھل جمع کرتا، چھوٹے جانوروں کی مدد کرتا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ خوبصورت گھر پہلے سے بھی زیادہ خوشحال ہو گیا۔ سنہری گھنٹی دروازے پر لٹک رہی تھی اور ہر آنے والے کو ایمانداری، محبت اور اتحاد کا پیغام دیتی تھی۔ گوری گائے کی دی ہوئی نصیحت سب کے دلوں میں نقش ہو چکی تھی۔ چیکو اب شرارتی ضرور تھا مگر ایماندار بن چکا تھا۔
اس کہانی نے سب نے یہ سبق سیکھا کہ بری عادتیں چھوڑ کر اچھے راستے پر آنا ہی اصل کامیابی ہے، اور ایمانداری وہ روشنی ہے جو ہر گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔